معزز و محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ میں اپنے تمام سننے چاہنے والوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شعبان المعظم کا عظیم مہینہ تقریباً نصف تک پہنچنے والا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت سال بھر کے مہینوں میں ایسے ہے جیسے یوسف کی فضیلت اپنے بھائیوں میں تھی۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی عظمت کا مالک مہینہ۔ یہ جو آگے دن شروع ہو رہے ہیں، یہ ہمارے زمانے کے امام، پیغمبر کے آخری جانشین، علی علیہ السلام کے 11ویں بیٹے جناب مہدی آخر الزمان عجل اللہ فارجہ شریف کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سے اگلے چند دنوں تک، یعنی 15 شعبان تک یا اس سے بھی کچھ زیادہ، میں جو بھی گزارش کروں اپنے زمانے کے امام کے متعلق گزارش کروں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ مسلمان نہیں مرا بلکہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یعنی امام کی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج سے میں اپنے مولا کے متعلق بیان کروں، اور انشاءاللہ سلسلہ وار آج، کل، پرسوں 2-4 دن جو آنے والے ہیں، میں انشاءاللہ مکمل اپنے 12ویں امام، اپنے زمانے کے امام، امام العصر والزمان کے متعلق گزارش کروں گا۔ آپ تمام مومنین سے، میرے تمام قارئین سے گزارش ہے کہ آپ بھی بلا ناغہ کوشش کرنا، اور انشاءاللہ آپ یقیناً محظوظ بھی ہوں گے، اور آپ کے معرفت اور علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی والدہ ماجدہ کے متعلق، یعنی مولا کا جو مادری شجرہ ہے، اتنی عظمت کی مالک جو خاتون تھی، اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کتنے عظیم خاندانوں سے اس کا سلسلہ ملتا ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کا لقب تھا شجرۃ الانبیاء، یعنی نبوت کا ثمردار درخت، جس نبی کی نسل سے بہت زیادہ تعداد میں اللہ نے انبیاء خلق کیے، اس لیے آپ کا لقب تھا شجرۃ الانبیاء۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام تھا جناب اسحاق، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا جناب اسماعیل۔ ان دونوں بیٹوں کا آگے اپنا اپنا سلسلہ ہے، یعنی اسحاق کی نسل سے جو انبیاء گزرے ہیں، جو انبیاء اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے خلق کیے، اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ بنی اسرائیل۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سلسلے کا پہلا ہے جناب اسحاق، اور آخری ہیں جناب عیسیٰ۔ یعنی شجرۃ الانبیاء جس نبی کا لقب ہے، اس کی نسل سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آگے اس کے فرزند جناب اسحاق کی نسل سے آخری جناب عیسیٰ، پہلے جناب اسحاق اور آخری جناب عیسیٰ۔ تو میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ 4414 پیغمبر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ بنی اسرائیل۔ تو آخری جو نبی تھے وہ جناب عیسیٰ اس سلسلے کے،
جناب عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین 600 سال کا فرق ہے، یعنی جناب عیسیٰ سے کم و بیش 600 سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اس 600 سال کے عرصہ میں جناب عیسیٰ پیغمبر کے 12 جانشین تھے، جنہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں، اپنے اپنے فرائض تبلیغ کے حوالے سے سر انجام دیے۔ جیسا کہ ہمارے نبی کے بھی 12 نائب تھے، جناب عیسیٰ نبی کے بھی 12 نائبین تھے۔ آخری جو نائب تھا، میں بی بی کا شجرہ بیان کر رہا ہوں، مولا امام زمانہ کی والدہ گرامی کا شجرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آخری جو جناب عیسیٰ کا جانشین تھا، اس کا نام لکھتے ہیں شمعون بن ہمون الصفا۔ اس شمعون کی نسل سے آگے چل کے ایک بادشاہ پیدا ہوا، ایک بادشاہ بنا، روم کا بادشاہ، جس کا نام ہے قیصر روم چہارم، کیونکہ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، تو اس بادشاہ کا 4تھا نمبر تھا قیصر روم چہارم۔ اس قیصر روم چہارم کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، وہ بھی جوان ہو کر بادشاہ بنا، اس کا نام لکھتے ہیں قیصر روم پنجم۔ اس قیصر روم کی اولاد بہت دیر سے ہوئی، بہت زیادہ دعاؤں کے بعد 45 سال کی عمر میں اللہ نے اس قیصر روم پنجم بادشاہ کو ایک عظیم بیٹی عطا کی، جس کے نصیب کا زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور اس باپ نے اپنی اس عظیم بیٹی کا نام رکھا جناب ملیکہ۔ ملیکہ ملکہ کے معنی میں سے ہے، یعنی روم کی سلطنت کی واحد مالک، اپنے باپ کے بعد واحد بادشاہ، واحد مالک وہ ملیکہ خاتون تھی۔ اور میں اپنی بات کو بالکل یہیں پہ اختتام کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اور فضیلت کے آخری لفظ جو آپ کی خدمت میں گزارش کروں، یہ جو ملیکہ خاتون تھی، اس بی بی کا نام بعد میں جناب نرجس خاتون مشہور ہوا، اور یہ تیرے 12ویں امام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو قارئین آگے چل کر انشاءاللہ میں اس بی بی کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ کیسے بی بی کا عقد ہوا، روم کی تھی، روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جناب حسن عسکری علیہ السلام سے کیسے عقد ہوا، کیسے بی بی یہاں تشریف لے آئیں۔ ہاں، مادری شجرہ ہو گیا، انشاءاللہ پدری شجرہ بھی گزارش کروں گا، مولا کی غیبت کے متعلق بھی گزارش کروں گا۔ انشاءاللہ 4-5 دن مسلسل میرے جو کلپ آئیں گے، میں مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ آپ سے تعاون کی اپیل ہے، میرے چینل کو اگر ہو سکے میری ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔